حافظ میر صاحب، اب تو باقاعدہ طور پر ایک کلیئر لائن نظر آ رہی ہے عمران خان صاحب کی، جلسے ہوں یا پھر صحافیوں سے ملاقاتیں ہوں، وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ عدالتوں کو بھی ہیڈ آن لے رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو بھی اور فوج کو بھی. انہوں نے واضح کیا آج بھی صحافیوں سے ملاقات میں کہ بھائی میں نے کوئی 3 آپشنز نہیں دیے تھے، 3 آپشنز فوج کی طرف سے آئے تھے. پھر چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری بھی انہوں نے فوج میں ڈال دی ہے کہ یہ نام بھی ان کی طرف سے آیا تھا. ساتھ ساتھ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ توشہ خانہ کا بھی انہوں نے ڈیفنس یہ کیا کہ فوجیوں کو بھی ڈی ایچ اے میں پلاٹ ملتے ہیں، وہ کہیں بھی بیچیں، میں نہیں بیچ سکتا توشہ خانہ. تو کیا واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ہیڈ آن لے رہے ہیں، عدالتیں ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہو، عمران خان صاحب، اور جتنا کیلکولیٹڈ وہ چلتے ہیں، یہ سوچا سمجھا ہی نہیں ہوگا آپ کے خیال میں جس کا انہیں نظر آ رہا ہوگا کہ انہیں فائدہ ہوگا؟ شاہزیب صاحب، آپ نے ایک سوال میں بہت سے سوال کیے ہیں، اور ظاہری بات ہے آج کل صورتحال ایسی ہے کہ کوئی ایک واقعہ جو ہے وہ اس کو آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے، اس کے ساتھ بہت سے واقعات جڑے ہوتے ہیں. تو اب اگر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کا نام بھی اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا، تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو عمران خان صاحب آن ریکارڈ صحافیوں کو یہ کہہ چکے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ میں اور اپوزیشن آپس میں صلاح مشورے سے لے کے آئے ہیں، اور جو پچھلا چیف الیکشن کمشنر تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن یہ والا چیف الیکشن کمشنر بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو یہ کلپ بھی بھیج دوں گا. جی صاحب، ہم نے بھی تھوڑی دیر پہلے یہ کلپ چلایا بھی ہے وزیر اعظم کا، انہوں نے واقعی باقاعدہ طور پر کہا ہے. تو اب اگر ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ نے چلایا، تو اب اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی کہی ہوئی بات جو ہے وہ اس سے اگر یو ٹرن لے لیتے ہیں تو اس میں یا آپ کیا کر سکتے ہیں. اسی طرح جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں بھی میں نے ان کا ایک انٹرویو کیا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ بہت نیوٹرل ہیں اور دا موسٹ ڈیموکریٹک جنرل، اور اسی طرح دیگر معاملات میں بھی آپ دیکھ لیں. تو اب اگر موجودہ صورتحال میں وہ ایک نئی لائن لے رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو کچھ عرصے سے ان کا جو ایک اینٹی امریکنزم والا نیریٹو ہے اس میں بھی وہ آہستہ آہستہ تھوڑی سی اب چینج لے کے آ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو میں امریکہ کے خلاف ہوں اور نہ ہی میں انڈیا کے خلاف ہوں، نہ ہی میں کسی اور ملک کے خلاف ہوں. اور لیکن ان کے ہر جلسے میں نعرہ کیا لگتا ہے، امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے. لیکن تحریک انصاف جب واشنگٹن میں مظاہرہ کرے گی تو وہاں پہ خاص طور پہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ یہاں پہ آپ نے امریکہ کے خلاف نعرے نہیں لگانے. تو یہ جو سارا کچھ ہے نا، عمران خان صاحب کی جو جتنی بھی آج کل گفتگو ہے اس میں وہ آپ کو چونکا رہے ہیں، وہ آپ کو سرپرائزز دے رہے ہیں، ہر روز ایک نیا سرپرائز. اور یہ چیف الیکشن کمشنر والا جو سرپرائز ہے یہ تو واقعی میرے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا، کیونکہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے، مجھے یاد ہے عمران خان صاحب آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ یہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے یہ میں لے کے آیا ہوں اپوزیشن لیڈر کی مرضی سے صلاح مشورہ کر کے. تو اس لیے یہ میرا خیال ہے تھوڑے دن تک، 10 دن بعد، 15 دن بعد مزید اس طرح کی باتیں آئیں گی. لیکن ایک اچھی چیز جو ہے وہ میں بالکل اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ سارے جو معاملات ہیں اس پہ ہم تنقید کر رہے ہیں، لیکن کچھ اچھی باتیں بھی عمران خان صاحب نے کہنی شروع کر دی ہیں، اور وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں. جیسا کہ انہوں نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس فائل کرنا تھا وہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی. تو اگر عمران خان صاحب اگر اس راستے پہ چلیں گے، ماضی کی جو غلطیاں ہیں نہ صرف ان کا اعتراف کریں بلکہ ان سے سبق سیکھیں، تو پھر ان کو یہ اس طرح کے جو نئی جو ہے نا بہانے تراشنا اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، جس طرح کہ آج انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں ایک بہانہ تراشا ہے. اگر وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں گے تو پاکستانی قوم جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ان کی غلطیاں نہ صرف معاف کرے گی بلکہ ان کو اپریشیٹ کرے گی. فاطمہ صاحب، ظاہر عمران خان صاحب ایک تو پاپولسٹ لیڈر ہیں اور وہ اپنا کراؤڈ پل بھی کر رہے ہیں، بہت زبردست ان کو عوام میں جلسوں میں رسپانس مل رہا ہے. اور عمران خان صاحب ایک انٹیلیجنٹ لیڈر ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی بات کریں یا کوئی بھی سیاسی چال چلیں تو اس کی کوئی منطق انہیں نہ پتہ ہو یا اس کا منطقی انجام انہیں نہ پتہ ہو. کیا درست سمت میں جا رہے ہیں؟ اداروں کو بھی پریشرائز کر رہے ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہو، فوج ہو اور الیکشن کمیشن ہو، ایک ہی تیر میں سارے شکار وہ ٹھیک کر رہے ہیں تاکہ ان کے خلاف فیصلے بھی نہ آئیں اور ادارے بھی بیک فٹ پر رہیں؟ شکریہ شاہزیب صاحب. دیکھیے میرے خیال میں جو اس وقت مجھے نظر آ رہی ہے جناب عمران خان صاحب کی حکمت عملی، اس کو میں 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا. پہلا تو میرے خیال میں وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے ایک بار پھر ری انوینٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس سے ان کی جو گورننس، ان کی جو عدم کارکردگی، ان کا جو صحیح طور پر ڈیلیور کرنے میں ناکامی، مہنگائی اور دیگر جتنے بھی مسائل تھے وہ کسی طریقے سے لوگوں کے ذہنوں سے ہٹ جائیں اور وہ اپنے آپ کو ری انوینٹ کریں ایک ایسے لیڈر کی طرح جو یہ کہہ رہا ہے کہ مسئلہ اس ملک میں صرف
حکومت نہیں ہے یا اپوزیشن نہیں ہے یا نواز شریف اور شہباز شریف اور آصف زرداری نہیں ہے، بلکہ پورا نظام ہے. اور اس نظام میں جو ہے وہ عدالتیں بھی آئیں گی، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی آئے گی، اس میں آئین بھی آئے گا، اس میں تمام تر قواعد و ضوابط بھی آئیں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام تر معاملے جو ہیں ان کو میں ٹھیک کروں گا، اور میں کیونکہ میں اس نظام کے خلاف ہوں. یہ جو میرے خیال میں ایک اسٹریٹجک ری الائنمنٹ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ وہ بار بار جو وہ تقریریں کرتے ہیں وہ اس میں ان تمام چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. کبھی عدلیہ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی فوج کا ذکر کرتے ہیں، اور جو ان کے مخالفین ہیں ان کا تو کرتے ہی کرتے ہیں. اور جو آئین کے ساتھ انہوں نے کیا وہ تو ہم نے سب دیکھ لیا. یہ میرے خیال میں بہت بڑا گیمبل ہے، اور وہ یہ رسک اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ میرے خیال میں وہ دوسرا جو میرا نقطہ ہے کہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کراؤڈ ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ جو ایک دم ایک پاپولیرٹی کی ویو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ ثابت کرتی ہے کہ لوگ اس وقت اس نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں. میرے خیال میں انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ ایک بڑا اور جو آپ کے ساتھ کے کچھ سیٹیں ہیں اور اس طرح کے معاملات ان سے چھوڑیں اور پوری نظام کی تبدیلی کریں. یہ رسک آپ لے لیں. تو خان صاحب میرے خیال میں اب ایک بڑی گیم میں جا رہے ہیں. چھوٹی گیم جو ہے وہ جو آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ میں آلو پیاز کے لیے تو آیا نہیں تھا، تو میرے خیال میں وہ اس آلو پیاز والی سیاست سے اپنے آپ کو نکال کر اور وہ نظام کی تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں. کیا اس میں وہ کامیاب ہوں گے؟ میرے خیال میں یہ اس ٹائم اگر ہمیں ایک ٹیکس ہے. حامد میر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب ناؤ اس ساری کی ساری صورتحال میں پھر کیا حکومت بھی پھنس گئی ہے حکومت لے کے کہ فوری الیکشن کی میں جا نہیں سکتے؟ اب انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اتنا پاپولر کراؤڈ جب پل کر رہے ہیں تو فوری الیکشن میں کیسے جائیں، اور اگر لمبا اس کو کھینچیں گے تو ملک کے مسائل کیسے حل کریں، اس اتحاد کو کیسے مینج کریں؟ حکومت بھی پھنس گئی ہے اس وقت. دیکھیں جو آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے بات کی ہے نا کہ 15-20 ہزار یا 25 ہزار کا کراؤڈ اکٹھا کر کے عدالتی فیصلوں پہ تنقید کی جاتی ہے، تو اگر آپ 15-20 ہزار افراد اکٹھے کر کے اور وہاں پہ آپ امریکہ پہ تنقید کریں گے اور اگر آپ عدالتی فیصلوں پہ تنقید کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو 3.5-4 سال حکومت کی تو اس حکومت میں آپ کی جو پرفارمنس تھی اس کو سیل کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. آپ کے پاس اپنی حکومت کی کارکردگی کو بیان کرنے کے لیے کوئی فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہیں، تو اس لیے آپ اینٹی امیریکنزم کا جو نیریٹو ہے اس کو عوام کے سامنے سیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب یہ دیکھیں یہ شارٹ ٹرم چیزیں ہیں. دیکھیں ہماری پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اگر اس میں سے آپ بہت سے واقعات کو اٹھا لیں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی جو ہیں وہ جب انہوں نے راولپنڈی کے راجہ بازار میں وہ ایک خط لہرایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہینری کسنجر جو ہے اس نے مجھے دھمکی دی ہے اور امریکہ جو ہے وائٹ ایلیفینٹ جو ہے سفید ہاتھی جو ہے وہ میری جان لینا چاہتا ہے، تو وہ بھی بڑے پاپولر ہو گئے تھے. اور پھر اس کے بعد ان کی حکومت ختم ہو گئی اور پھر کیا ہوا، وہ ایک بڑا ہماری تاریخ کا افسوسناک باب ہے. تو یہ جو پاکستان کے لوگ جو جلسوں میں آتے ہیں اور جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں نا، جب صورتحال بدلتی ہے تو پھر پیچھے نظر کوئی نہیں آتا. نواز شریف صاحب کا بھی یہی تھا، اب دیکھیں وہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ صحیح راستے پہ نہیں جا رہے. اگر وہ پاکستان میں نظام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بڑی غلطی پہ ہے. 1973 کا جو آئین ہے اس کو تبدیل کرنا یا اس کو ریپلیس کرنا اتنا آسان نہیں ہے. انہوں نے اسی نظام کے اندر رہ کے اسٹرگل کرنی ہے اور یہی ادارے ہیں جن اداروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور یہ ادارے اور پاکستان یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کل وہ فوج پہ تنقید کریں اور آج وہ فوج پہ تنقید نہ کریں، صرف عدلیہ پہ تنقید کریں، اور پرسوں وہ صرف میڈیا پہ تنقید کریں اور عدلیہ پہ تنقید نہ کریں. تو یہ عمران خان صاحب بظاہر آپ نے ان کو کہا کہ وہ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو اپنی ذہانت ہے اس کو استعمال کرنے سے پہلے پاکستان کی سیاسی تاریخ بھی پڑھ لیں. یہ بڑا وہ ذوالفقار علی بھٹو سے زیادہ نہ تو وہ ذہین ہیں اور نہ ہی ہوشیار ہیں. اور اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے جو ادارے ہیں ان سے نہیں لڑ سکے اور ان سے زیادہ پاپولر لیڈر جو ہے وہ عمران خان صاحب نہیں ہیں، تو اگر اتنا پاپولر لیڈر جو ہے وہ اپنی جان نہیں بچا سکا تو عمران خان صاحب کے لیے اپنی جو سیاست ہے اس کو بچانا بڑا مشکل ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں جو بات میں نے پہلے بھی کی کہ وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور سچ کا راستہ اختیار کریں. یہ ابھی تک جو انہوں نے ابھی تک جتنی بھی تقریریں کی ہیں اور جو کراؤڈ پل کیا ہے تو وہ اس کی مین بنیادی وجہ اینٹی امیریکنزم ہے
اور اس پہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اس کی بنیاد ایک خط ہے، اور خط کی بنیاد جو ہے وہ ایک فیئر ویل لنچ ہے، اور وہ فیئر ویل لنچ جو ہے وہ جس ڈپلومیٹ کے اعزاز میں ہوا تھا انہوں نے تھوڑے دنوں میں زبان کھول دینی اور پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ نیریٹو زیادہ عرصہ نہیں چلا سکیں گے، اس لیے ان کو چاہیے کہ غلطیوں کا اعتراف کریں. ان کو پاکستان کی سیاست میں رہنا چاہیے، لیکن پاکستان کی سیاست میں رہنے کے لیے جو زمینی حقائق ہیں، گراؤنڈ ریالٹی ہے، اس کے مطابق چلیں. کسی وہ ایک جو ہے نا ایک تخیلاتی قسم کی دنیا میں اگر وہ رہ رہے ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے.